حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأذع ذلك الباب أو احفظه. رواہ الترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فَأَضِعْهُ فَإِنْ شِئْتَ ذَلِكَ الْبَابِ، تو چاہے تو جنت کے اس درمیانی دروازے کو ضائع اور برباد کر لے. اَوْ احْفَظْهُ، اگر تو چاہے تو جنت کے اس درمیانی دروازے کی حفاظت کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر باپ کی منزلت، باپ کا مقام، والد کے مرتبے کے بارے میں بیان فرمایا، اور ایک عظیم خوشخبری اللہ نے باپ کو دی. ایک عظیم مرتبہ اللہ رب العالمین نے والد کو عطا کیا اور کہا کہ والد باپ جنت کے 8 دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. آدمی کے اوپر ہے، یہ آدمی کے اپنے دل پر ہے کہ وہ اس دروازے کو حاصل کر لے یا اس دروازے کو ضائع اور برباد کر لے. اب اس دروازے کا حصول کیسے ہوگا؟ باپ کی خدمت کر کے، باپ کا کام سن کر، باپ کا ہاتھ بٹا کر، باپ کی اطاعت کر کے اور باپ کی خدمت کے ذریعے اس دروازے کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وہیں باپ کی نافرمانی کے ذریعے، ان کی اطاعت نہ کر کے اس دروازے کو ضائع اور برباد کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جہاں والدین کے اندر ماں باپ میں ماں کے درجے کو، ماں کے مقام اور مرتبے کو اسلام نے بیان کیا، وہیں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا. لیکن اکثر و بیشتر جب کہا جاتا ہے، والدین کی جب بات آتی ہے، والدین کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے، تو ماں کے مقام اور مرتبے پر زور دیا جاتا ہے اور باپ کے مقام، مرتبے اور باپ کی منزلت کو فراموش کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ باپ ہماری زندگی کے اندر وہ ہستی ہے کہ یہ باپ اپنی ساری جوانی کو اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے اپنی ساری جوانی کو وہ ختم کر دیتا ہے. اور ایسے باپ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے کو بھی اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی خدمت کی نظر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی کے بڑھاپے کے ایام اور زندگی کے آخری ایام بھی اپنے والدین، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کمانے، ان کو کھلانے میں ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں. اور یہ باپ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ گھر کے باہر آدمی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو سہتا ہے اور ہر قسم کی اذیت کو برداشت کرتا ہے. لوگوں کی جھڑکیوں کو، لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرتا ہے آدمی، تاکہ شام کے وقت وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کر جا سکے. اور یہ باپ وہ ہستی ہے کہ اپنی جسم کے اگر وقت پڑے، اگر وقت آئے تو اپنی اولاد کے لیے اپنے جسم کے کپڑے کو بھی بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے باپ. لہٰذا یہ ایسی ہستی ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ باپ جنت کے 8 دروازوں میں سے بیچ کا درمیانی دروازہ ہے. آدمی اپنے باپ کی خدمت کر کے اس دروازے کو حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے باپ کی قدر و منزلت اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی کہ باپ کا مقام اور مرتبہ ایسے ہے، یہ ہے کہ وہ اگر اپنی اولاد کے لیے کچھ دعا کرے تو باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ باپ کا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اولاد کی پرورش اور خاص طور پر بیٹیوں والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری سنائی کہ وہ باپ کی جن کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی کو اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے دنیا میں کچھ بھی اگر تکلیف پہنچی، ذرری بھی اگر مصیبت پہنچی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس مصیبت کے بدلے میں اس باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ باپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہم پر ہے، یہ ہماری اپنی مرضی پر ہے کہ ہم ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور خدمت کے ذریعے جنت کو حاصل کر لیں، یا پھر اپنی بدبختی کے ذریعے اور اپنی نافرمانی اور اپنی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اس جنت کے دروازے کو ضائع اور برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔